الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وکان بین ذلک قواما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ چند مجالس کے اندر عباد الرحمن کی چند صفات بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس خطبہ کے اندر تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے اندر عباد الرحمن کی ایک اور صفت بیان فرمائی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا۔ عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ تنگی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان دونوں کے درمیان اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اور جب مال کو خرچ کرتے ہیں تو ایک تو اسراف نہیں کرتے، حد سے زیادہ خرچ نہیں کرتے، اور نہ وہ بخل سے کام لیتے ہیں۔ جب مال حاصل کرتے ہیں تب بھی احتیاط سے کام لیتے ہیں، اور جب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اس وقت بھی احتیاط والے پہلو کے اوپر عمل کرتے ہیں، اپنے مال کو ضائع نہیں کرتے۔ مال انسان کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے ایک امانت ہے، اور آج کے دور کے اندر ہم نے کئی مرتبہ لوگوں کو دیکھا، جب ان سے کہتے ہیں کہ آپ کاروبار کریں، آپ ملازمت کریں، آپ کوئی فیکٹری کھول لیں، تو آگے سے آج کا مسلمان بھائی نوجوان کہتا ہے کہ مولانا کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس رب نے پیدا کیا ہے وہ رب ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کرے گا۔ تو بات سمجھ لیں یہ توکل کے خلاف ہے۔ شریعت مطہرہ ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتی کہ انسان ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے اپنے گھر کے اندر بیٹھ جائے اور انتظار کرے کہ آسمان سے رزق کا دروازہ کھلے گا، رزق خود بخود پہنچ جائے گا۔ اللہ نے اس پوری کائنات کو بنایا سجایا صرف ایک ہستی کے لیے، اور اس ہستی کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ غور کرتا ہوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ قریش مکہ کی بکریاں چند دراہم کے عوض چراتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر ملک شام کے اندر بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت بھی کرتے ہیں، کسی کا مال لے کر دوسرے ملک کے اندر تجارت بھی کرتے ہیں، اور آپ بکریاں بھی چراتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ بھی دنیا کے اندر کچھ کمانے والا بن جائے، جو انسان اپنے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے،
اپنے اہل و عیال کے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت فرماتے ہیں، شریعت مطہرہ بھی اس سے اس بندے کو پسند کرتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، مزدور تھا، اس نے آ کر حضور کو سلام کیا۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہتھیلیوں کے اندر محسوس کیا کہ ہتھیلیاں سخت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے فرمایا، تیری ہتھیلیاں سخت کیوں ہیں؟ تیرے ہاتھ نرم کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ، محنت مزدوری کرتا ہوں، پتھر توڑتا ہوں، پتھر توڑنے کے بعد کچھ پیسے وغیرہ مل جاتے ہیں، اس سے گھر کا نظام چلاتا ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزدور کے ہاتھ کو پکڑ کے پیار کر لیا، آپ نے اس مزدور کے ہاتھوں کا بوسہ لے لیا۔ پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کر کے، پیار کر کے دنیا والوں کو بتلا دیا کہ جو محنت کرنے والے ہوتے ہیں، مزدوری کرنے والے ہوتے ہیں، مال کمانے والے ہوتے ہیں، دنیا حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، میں حضور بھی ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتا ہوں۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے دور کے اندر ایک اور بزرگ تھے، گھر کے اندر فقر و فاقہ تھا، تنگ دستی تھی، غربت تھی۔ تو انہوں نے شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ کے لیے رزق کا انتظام یہاں نہیں ہو رہا تو آپ ہجرت کر جائیں، کسی اور علاقے میں چلے جائیں، رزق کی تلاش میں کسی اور علاقے کے اندر جا سکتے ہیں۔ چنانچہ انہیں یہ بات پسند آئی، اپنے علاقے سے نکل کر رزق کی تلاش میں دور چلے جاتے ہیں۔ میں نوجوانوں سے درخواست کروں گا، اپنے ملک پاکستان کو کبھی نہ چھوڑنا۔ میرا آج کا نوجوان کہتا ہے کہ مولانا پاکستان میں رکھا ہی کیا ہے، اور ان چند سالوں کے اندر کئی لاکھ نوجوان پاکستان چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے، کہ پاکستان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ملک پاکستان کے اوپر انسان غور کرے اور محنت کرنے والا ہو، اللہ اسے اسی شہر کے اندر، اسی ملک کے اندر روزی کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ لیکن یقین کمزور ہوتا ہے، اللہ کے خزانوں سے لینے کا طریقہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے پریشانیوں کے اندر وقت گزرتا ہے۔ ورنہ جو اس ملک پاکستان میں سہنی دھرتی کے اوپر رہتے ہوئے، رب ذوالجلال کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے، تقوی اختیار کرتے ہوئے، یقین کامل کی دولت اپنے سینے میں لے کر محنت مزدوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرماتے ہیں کہ اس کی کئی نسلوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس بندے کو مشورہ دیا تو وہ اپنے علاقے سے نکل کر دوسرے علاقے کی طرف تشریف لے گئے۔ ابھی راستے ہی کے اندر تھے، تھکاوٹ کا غلبہ ہوا، ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ جو ہی درخت کے نیچے لیٹے تو اس درخت کی جڑ کے اندر ایک چڑیا تھی جو دونوں آنکھوں سے نابینا تھی، آنکھوں کی بینائی نہیں تھی، ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی، زمین کے اوپر پڑی ہوئی تھی۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے جسے نصیحت فرمائی تھی، اس شخص نے دیکھا کہ ایک کوہ آیا اور اس کوے کی چونچ کے اندر چند خوراک کے ذرات تھے، وہ چڑیا کی چونچ کے قریب لا کے رکھ دیے۔ اس چڑیا نے خوراک کے چند ذرات کو کھا لیا تو یہ شخص اپنے آپ کو کہنے لگا، جو رب ایک اندھی لنگڑی لولی چڑیا کے لیے خوراک کا انتظام کر سکتا ہے، وہ اشرف المخلوقات انسان کے لیے خوراک کا انتظام کر سکتا ہے۔ فرماتے وہ آگے جانے کی بجائے واپس اپنے علاقے کی طرف چلا گیا۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ آپ تو ہجرت کر گئے تھے، آپ دوسرے علاقے کی طرف کمانے کے لیے گئے تھے، واپس کیوں آ گئے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، حضرت میں نے راستے کے اندر ایک چڑیا کو دیکھا، اللہ نے اس کے لیے غیب سے رزق کا انتظام فرمایا، وہ اللہ میرے لیے بھی رزق کا انتظام فرما سکتے ہیں۔ تو حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، او خدا کے بندے، تیری نظر چڑیا کی طرف تو گئی ہے، تیری نظر کوے کی طرف کیوں نہیں گئی؟ تو چڑیا نہ بن، کوا بن، خود بھی کھا اوروں کو بھی کھلا۔ اگر تو چڑیا بنے گا تو لوگوں کے اوپر بوجھ بن جائے گا۔ لوگوں کے اوپر بوجھ نہ بنو، بلکہ خود کمانے والے بنو، اپنی ذات پہ خرچ کرو، اپنے اہل و عیال بچوں پہ خرچ کرو،
جو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے رب بھی اس کے رزق کے اندر پھر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو دنیا حاصل کرنا، دنیا کمانا، اس سے شریعت مطہرہ منع نہیں کرتی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے قاد الفقر ان یکون کفرا، فقر، غربت، تنگ دستی بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں مال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آج کی فکر کرو کل چھوڑ دو، اور حضور یہاں فرما رہے ہیں کہ فقر، غربت بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ آج ہمارے اندر وہ توکل، وہ تقوی، وہ پرہیزگاری نہیں ہے۔ آج کے دور کے اندر انسان کو کھانے کے لیے روٹی نہ ملے اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کتنی خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو کھانے کا انتظام نہیں ہوتا، اپنی عزت کو بھی بیچنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ آج کے دور کے اندر مال، پیسے کا ہونا ایک انسان کے لیے ضروری ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مال ایمان کے لیے ڈھال ہے۔ جب تک بندے کے پاس مال ہے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی، اور جس دن مال ختم ہو گیا، بندے کے پاس بچوں کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہے، بیوی کا نان نفقہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہے، اپنے پیٹ کی بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے پیسے نہیں ہے، اس کے پاس کوئی غیر مسلم آتا ہے، اس کے پاس کوئی قادیانی آتا ہے، اس کے پاس کوئی ایمان سے دور شخص آتا ہے، آگر کہتے پیسے چاہیے، یہ پیسہ لے لو اور ہمارے مذہب کو قبول کر لو۔ یہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے پیٹ کی خاطر، چند روپے کی خاطر ایمان بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جس بندے کا ایمان ختم ہو جائے اس بندے کے پلے کیا رہا۔ اور میں اس مجلس کے اندر نوجوانوں سے درخواست کروں گا، کئی مرتبہ ہمارے نوجوان غیر مسلموں کو دیکھ کر، انگریزوں کو دیکھ کر، یہودیوں کو دیکھ کر، عیسائیوں کو دیکھ کر، ہندوؤں کو دیکھ کر کہتے ہیں ہم سے تو کافر ہی بڑے اچھے ہیں، ہم سے تو یہودی بڑے اچھے ہیں، ہم سے تو عیسائی بڑے اچھے ہیں، ہم سے تو ہندو بڑے اچھے ہیں۔ اگر اس نے اپنے ایمان کو کمزور سمجھا، اپنے ایمان کو معمولی سمجھا اور غیر مسلم کے بارے میں کہتا ہے یہ مجھ سے زیادہ اچھے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ انہی اچھوں کے ساتھ حشر فرما دے تو پھر بندے کا کیا بنے گا؟ اگر اللہ ایمان کی دولت لے کر بندے کو یہودی بنا دے، اللہ ایمان کی دولت سلب کر کے اسے عیسائی بنا دے، اللہ اسے ہندو بنا دے، پھر اس کا کیا بنے گا؟ جب کوئی بندہ کسی کافر کی تعریف کرتا ہے کہ وہ ہم سے بڑے اچھے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اللہ کا عرش ہلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس نے ایمان کو معمولی سمجھا، ایمان کو کمزور سمجھا اور کافر کی تعریف کرتا ہے۔ رب ذوالجلال بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی یوں نہ کہا کرے ہم سے تو غیر مسلم بڑے اچھے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ ایمان والوں کو ان کے صرف ایمان کی وجہ سے نوازیں گے، تو اس وقت غیر مسلم کہے گا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی ایک مرتبہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم فلاں نیکی اور کر لیتے، رفائی کام کر لیتے، وہ کہیں گے کاش ایک مرتبہ زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے، آج ہماری بھی نجات کا فیصلہ ہو جاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے، ان کے بھائیوں نے حسد کی آگ کے اندر مبتلا ہو کر اپنے معصوم بھائی کو گمنام کنویں کے اندر پھینک دیا۔ اللہ حسد کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں یہ معاشرے کے اندر انسان کو فی سبیل اللہ ملتے ہیں، فری کے اندر ملتے ہیں، تلاش نہیں کرنا پڑتا۔ اس لیے اپنی دعاؤں کے اندر جہاں آپ بہت ساری دعا مانگتے ہیں تو یہ بھی دعا مانگا کرے اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما، اللہ ظالمین کے ظلم سے حفاظت فرما۔ اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کریں۔ ان دو سورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو ان دو سورتوں کا اہتمام کرے گا اللہ جادو ٹونے کے اثرات سے حفاظت فرمائیں گے، اللہ حاسدین کے حسد سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ جو حاسدین ہوتے ہیں، حاسدین کی نظر بھی انسان کو زیادہ لگتی ہے،
یہ ہم اچانک بیمار ہو جاتے ہیں، اچانک کسی بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، ڈاکٹر علاج قرار دے دیتے ہیں، اچانک کاروبار کے اندر نقصان ہوتا ہے، گاڑی کا نقصان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ حاسدین کی بری نظر، جادو ٹونے کے اندر اتنا اثر نہیں ہے، کالے علم کے اندر اتنا اثر نہیں ہے جتنا بری نظر کے اندر اثر پایا جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بری نظر جانور کو، اونٹ کو ہنڈیا کے اندر پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر کے اندر پہنچا دیتی ہے۔ بری نظر کی وجہ سے انسان موت کے منہ پہ چلا جاتا ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو صحابہ نہانے کے لیے ایک کنویں کے پاس تشریف لے گئے۔ ایک صحابی نے جب اپنی قمیص، کرتے، جبے، چادر کو اتار کر سائیڈ پہ رکھا، جوانی کی عمر تھی، اللہ نے حسن بھی عطا فرمایا تھا، خوبصورت جسم عطا فرمایا تھا۔ جب دوسرے صحابی نے اس صحابی کے جسم کی طرف دیکھا، جسم بڑا خوبصورت، حسن و جمال کی دولت بھی اس کے پاس تھی، کہنے لگا اتنا خوبصورت جسم، اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا، وہ صحابی وہیں پہ گرے حتیٰ کہ بخار ہو گیا، بے ہوش ہو گئے، انہیں بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر گھر لے گئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، میرا آج کل وہ صحابی نظر نہیں آ رہا، کہاں چلا گیا؟ یا رسول اللہ بیمار ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ جب میرے پیغمبر نے اپنے صحابی کی حالت کو دیکھا تو آپ نے حالت دیکھنے کے بعد اس صحابی سے فرمایا کہ تجھے دیکھ کر کس نے کوئی جملہ تو استعمال نہیں کیا؟ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ نہانے کے لیے دو دوست اکٹھے گئے، میرے دوست نے مجھے دیکھ کے یوں کہا ہائے اتنا خوبصورت جسم، ہائے اتنا حسن و جمال، بس اس کی زبان سے جملہ نکلا، میں زمین پہ گرا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جملہ استعمال کرنے والے کو بلایا جائے۔ جب وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، میرے پیغمبر نے غصے کے انداز میں فرمایا کیا تو اپنی نظر کے ذریعے اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا تھا؟ کیا اپنی نظر کے ذریعے اپنے بھائی کو مارنا چاہتا تھا؟ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو اپنے بھائی کو قتل نہیں کرنا تھا، میں نے تو نہیں مارنا تھا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جب تیری خوبصورت بدن کے اوپر نظر پڑی تو نے ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا؟ اگر تو اس وقت ماشاء اللہ کہہ دیتا تیرا بھائی نظر بد سے محفوظ ہو جاتا، تو نے ماشاء اللہ کی بجائے ہائے کہہ دیا، یوں کہہ دیا، تیری اس نظر کی وجہ سے یہ بیمار ہو گیا۔ پھر میرے پیغمبر نے فرمایا وضو کرو اور وضو کا مستعمل پانی کسی برتن کے اندر لے کے آؤ۔ اس صحابی نے وضو کیا، وضو کرتے ہوئے پانی برتن کے اندر گر رہا تھا، حتیٰ کہ یہ مستعمل پانی پھر اس صحابی کے بدن پہ ڈالا گیا جو بیمار ہو چکے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیماری بھی جانتے تھے، آپ علیہ السلام بیماری کا علاج بھی جانتے تھے۔ آپ نے جب یہ مستعمل پانی اس صحابی کے بدن پہ ڈالا، اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے بخار کو ختم فرما دیا۔ بری نظر کے اندر ایک تاثیر پائی جاتی ہے۔ تو بری نظر کس کی لگتی ہے؟ حسد کرنے والوں کو، جو جیلسی ہوتے ہیں۔ اللہ جیلسی لوگوں سے حفاظت فرمائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں کے اندر کیوں ڈالا؟ کہ جو یعقوب کی نظر اس پہ پڑتی ہے وہ ہمارے اوپر نہیں پڑتی، جو محبت والد کی اس کو ملتی ہے وہ ہمیں نہیں ملتی، لہٰذا اس کا پتہ صاف کر دیا جائے، راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اپنے معصوم بھائی کو، یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر کنویں کے اندر پھینک دیا۔ کیا ان لوگوں کے دل تھے جن کو چھوٹے بھائی کے اوپر بھی ترس نہ آیا؟ میں بھائیوں سے درخواست کروں گا جن کو اللہ نے چھوٹے بھائی عطا کیے ہیں، کبھی اپنے بھائیوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا، کبھی اپنے بھائیوں سے یوں نہ کہنا آج کے بعد بول چال ختم ہے، آج کے بعد میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گا۔ جب سر سے ماں کا سایہ اٹھ جاتا ہے، باپ بھی دنیا سے چلا جاتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ وہ چھوٹے اپنے بھائی کے پاس جب آتے ہیں تو اس نگاہ سے نہیں دیکھتے کہ یہ بھائی ہے، وہ اس نگاہ سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آج کے بعد یہ ہمارے لیے والد کی جگہ پہ ہے، وہ باپ کی نظر سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بڑوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، اور چھوٹوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے اپنے بڑے بھائیوں کا ادب کریں۔ کبھی بھی یوں نہ کہا کرے تیرے بغیر میں زندگی گزار لوں گا، تیرے بغیر میرا وقت گزر جائے گا۔ بھائیوں کے بغیر وقت نہیں گزرتا۔ میں نے تو اپنی زندگی کے اندر کئی مرتبہ اس کا تجربہ کیا ہے، زمانے طالب علمی کے اندر بھی، بات کے اندر بھی، اور اب تک
اللہ نے 6 چھوٹے بھائی عطا فرمائے ہیں. جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے صرف ایک کال کرنی ہوتی ہے، ایک کال مکمل ہوتی ہے، لمحے کے اندر، چند منٹوں کے اندر وہ پریشانی بھائی دور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بھائی ہر مصیبت کے اندر کام آتے ہیں. اور بھائیوں کا حال تو یہ ہوتا ہے، انسان پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، غم کے اندر مبتلا ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے اپنے دوست کو فون نہیں کرتا، سب سے پہلے اپنے بھائی کو بتاتے بھائی میرے اوپر یہ پریشانی آ چکی ہے. وہ بھائی پھر اپنے بھائی کے پاس پہنچ کر اسے تسلی دے رہا ہوتا ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو جب میرے اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اللہ نے موسیٰ سے فرمایا جاؤ فرعون کو جا کے دین کی دعوت دو. تو پھر اور موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہا اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج دے، اللہ دونوں مل کر فرعون کو دین کی دعوت دیں گے. موسیٰ کی نظر اس معاملے کے اندر اپنے بھائی کے اوپر پڑتی ہے. اور جب قیامت کا دن ہوگا لوگ محشر کے میدان میں پریشان ہوں گے، اللہ ایک بندے سے فرمائیں گے صرف ایک نیکی لے آ، آج تیری نجات کا فیصلہ ہو جائے گا. وہ محشر کے میدان میں سب سے پہلے کس کے پاس جائے گا؟ اپنی ماں کے پاس نہیں، اپنے والد کے پاس نہیں، اپنی بیوی کے پاس نہیں، اپنے بچوں کے پاس نہیں. قرآن کے اندر میرے اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخی، اللہ نے سب سے پہلے بھائی کا تذکرہ کیا کہ وہ سب سے پہلے اپنے بھائی کے پاس جائے گا. اسے امید لگے گی اگر آج نیکی مل سکتی ہے تو مجھے اپنے بھائی کی طرف سے نیکی مل سکتی ہے. لیکن محشر کے میدان میں تو ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی. بھائی بھی کہے گا بھائی مجھے تو اس وقت اپنی فکر لگی ہوئی ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. لیکن انسان کی نظر کس کے اوپر جائے گی؟ بھائی کے اوپر جائے گی. ایک بادشاہ 3 بندوں سے ناراض ہو گیا، ان تینوں کے بارے میں فیصلہ کیا انہیں پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا جائے. ایک خاتون کو پتا چلا، وہ بادشاہ کے پاس پہنچی، بادشاہ سلامت میں اپیل کرتی ہوں آپ ان کی سزا کے اندر تخفیف کر دیں، معاف کر دیں. بادشاہ نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ وہ خاتون کہنے لگی ان میں سے ایک میرا خاوند ہے، ایک میرا بیٹا ہے اور ایک میرا بھائی ہے، یہ تینوں میرے قریبی ہیں، اگر یہ چلے گئے میرا کیا بنے گا؟ ماں بھی دنیا سے جا چکی ہے، والد کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا ہے. تو بادشاہ نے اس خاتون سے کہا میں تینوں کو تو آزاد نہیں کرتا، البتہ ایک کو آزاد کر دیتا ہوں، ایک کا انتخاب کر لے میں اسے چھوڑ دیتا ہوں. 3 بندوں کو اس خاتون کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، ان میں سے ایک خاوند تھا، ایک بیٹا تھا، ایک بھائی تھا. جب اس خاتون کی نظر خاوند کے چہرے کے اوپر پڑی تو خاوند اپنی بیوی سے کہنے لگا میں نے زندگی کے شب و روز تیرے لیے گزار دیے، میں نے جوانی بڑھاپے کے اندر تیری وجہ سے تبدیل کر دی، میرا انتخاب کر لے زندگی بچ جائے گی. خاوند بھی رو پڑا، بیوی بھی رو پڑی. پھر تھوڑی دیر کے بعد ماں نے بچے کے اوپر نظر ڈالی، بچہ کہنے لگا امی میں تو آپ کا نور نظر ہوں، آپ مجھے بیٹا کہہ کے پکارتی تھی، کوئی اگر مجھے کہتا بھی تھا آپ میرا دفاع کیا کرتی تھی، میرا انتخاب کر لے. ماں پھر بچے کو دیکھ کے رو پڑی. جب ماں نے بھائی کے چہرے کے اوپر نظر ڈالی، بہن نے بھائی کے چہرے پہ نظر ڈالی تو اس کا سر جھکا ہوا تھا. تو بہن اپنے بھائی سے کہنے لگی آپ کیوں نہیں بولتے، آپ بھی تو کچھ بولے نا. تو بھائی کہنے لگا بہن جب تیرا خاوند بھی کھڑا ہوا ہے، تیرا بیٹا بھی کھڑا ہوا ہے، تو اپنے خاوند کا انتخاب کرے گی، تو اپنے بیٹے کا انتخاب کرے گی، میرے اوپر نظر کہاں پڑے گی؟ کہ تو بیوی بچوں کے ساتھ مشغول رہتا ہے. تو بہن نے اس وقت بادشاہ سلامت کے سامنے کہا بادشاہ آپ میرے بھائی کو آزاد کر دیں. تو بادشاہ کہنے لگا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بیوی وہ خاتون کہنے لگی بادشاہ سلامت اگر خاوند دنیا سے چلا گیا مجھے اور خاوند بھی مل سکتا ہے، بیٹا چلا گیا بیٹا بھی اور مل سکتا ہے، لیکن جہاں سے یہ بھائی آیا ہے اب وہاں سے کوئی اور بھائی نہیں آ سکتا. ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، یہ میرا اکلوتا بھائی ہے، میں اپنے بھائی کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتی. جب بادشاہ نے اس عورت کے انتخاب کو دیکھا کتنا انتخاب لاجواب ہے، تو بادشاہ کہنے لگا اے عورت اے خاتون میں نے تیرے انتخاب لاجواب کی وجہ سے ان تینوں کو آزاد کر دیا ہے. اسے پتا تھا کہ بھائی اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے. بھائیوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا کریں، بھائیوں کے ساتھ پیار کا معاملہ کیا کریں، ایک دوسرے کے اوپر گھر کے دروازے بند نہ کیا کریں. کئی مرتبہ بچوں کی وجہ سے ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ناراضگی کے بعد پھر صلح کر لیا کریں. میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری جوانی سے بچپن کا زمانہ بڑا اچھا تھا. بچپن کے اندر بچے کھیلتے تھے، ریت کی ٹرالی ریڑی آتی تھی
اس ریت مٹی کے اندر بچے اپنے گھر بنایا کرتے تھے، پاؤں اندر دیتے، مٹی اوپر ڈالتے، پانی کا چھڑکاؤ کرتے، کوئی دوسرا بچہ آتا آ کے اس گھر کو توڑ دیتا تھا تو کہتے تیری میری کچی ہو گئی، میں تجھ سے نہیں بولوں گا۔ حتیٰ کہ جب ناراض ہوتے، ان کی ناراضگی کوئی 5 دن کی نہیں ہوتی تھی، 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ کی ہوتی تھی۔ تیسرا دوست آ کے کہتا تھا چلو لڑائی ختم کرو، اللہ کا گھر صاف کرو، لڑائی ختم کرو، اللہ کا گھر صاف کرو۔ کیا مطلب؟ تمہارے جو دل کے اندر بات آ چکی ہے اس کو ختم کر کے یہ دل جو اللہ کا گھر ہے اس دل کو صاف کرو۔ پھر بچے پہلے کہتے تیری میری کچی، اور جب دوستی کرتے تھے تو یہ انگلیاں ملایا کرتے تھے، انگلیاں ملانے کے بعد ان کی پکی ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن آج نفرتوں بغض کا عالم یہ ہے، اگر سلو کروا دی جاتی ہے، گلے سے گلے بھی ملا لیتے ہیں، معانقہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اندر کی منافقت ختم نہیں ہوتی۔ بھائیوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا کرے، بھائیوں کے ساتھ تعاون کیا کرے۔ اور میں پہلے بھی کئی مجالس کے اندر والدین کا تذکرہ کر چکا ہوں، مجھے اصل میں بعض والدین نے کہا تھا کہ آپ والدین کے اوپر بیان کریں۔ اب مستقل بیان کا وقت تو ہے بھی نہیں اور نہ وقت نکل سکتا ہے، تو میں وقتاً فوقتاً وہ باتیں کرتا رہتا ہوں تاکہ بچوں کے اندر ماں باپ کی محبت پیدا ہو جائے، جب بچے یہاں سے جائیں تو وہ اپنے والدین سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ میں بچوں سے ایک درخواست کروں گا، میں گزارش بھی کرتا رہتا ہوں، درخواست بھی کرتا رہتا ہوں اور فرمائش بھی کرتا رہتا ہوں، یہ میری بچوں سے فرمائش ہے۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جب کسی کا والدہ فوت ہو جاتی ہے، دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور وہ خود بچے چھوٹے معصوم ہوتے ہیں، اپنے چچا کے پاس تایا کے پاس وقت گزارتے ہیں، تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چچا تایا اپنے صوفے کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، دائیں بائیں اس کی اپنی اولاد ہوتی ہے، بیٹا ہوتا ہے، بیٹیاں ہوتی ہے، تو بیٹا ایک جیب کے اندر ہاتھ ڈال کے موبائل نکال لیتا ہے، کوئی جیب کے اندر ہاتھ ڈال کے پیسے نکال لیتا ہے، کوئی بیٹی کہتے ہیں ابو ہم نے آئس کریم کھانی ہے، تو کوئی کہتے ہیں کہ ہم نے پیزا کھانا ہے، تو والد ہر کسی کی فرمائش کو پورا کرتا ہے، اس کو پیسے دیے، اس کو پیسے دیے، فلاں کو پیسے دیے، حتیٰ کہ اسی وقت نگاہوں کے سامنے یتیم بھتیجا بھی کھڑا ہوتا ہے، تو چچا اپنے یتیم بھتیجے کی طرف دیکھ کے کہتے تو بھی تو کچھ مانگ لے، جیسے انہوں نے فرمائش کی میں نے ان کی فرمائش پوری کی، تیری فرمائش پوری کروں گا۔ تو یتیم بھتیجا سر جھکا کے اپنے چچا کو جواب دیتے چچا میری فرمائش پوری کرنے والا قبرستان میں آرام کر رہا ہے، میری فرمائشیں پوری کرنے والا وہ دنیا سے جا چکا ہے، میں اگر فرمائش کروں گا تو ہو سکتا ہے کہیں میرے یہ کزن ناراض نہ ہو جائے، آپ تو مجھ سے محبت اور پیار کرتے کہیں چچی ناراض نہ ہو جائے، اس گھر کے اندر جو مکان کی چھت ملی ہوئی ہے کہیں اس چھت سے محروم نہ کر دیا جائے۔ وہ بچے اس وقت بھی اپنے والدین کو یاد کرتے ہیں جن کے والدین زندہ ہیں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے تصور کرنا، آپ جب گھر سے آ رہے تھے اس وقت یا اعتکاف کے دنوں میں آپ کا ابو سے رابطہ ہوا، امی سے رابطہ ہوا، تو آپ کے والدین نے پوچھا تھا بیٹا عید کے لیے کیا کیا سامان چاہیے، آپ نے کہا ابو مجھے یہ سامان چاہیے، ابو میں نے خود شاپنگ کرنی ہے، میں نے فلاں کمپنی کے کپڑے خریدنے ہیں، فلاں کمپنی کے جوتے خریدنے ہیں۔ کیا والد نے انکار کیا کہ بیٹا میرے پاس پیسے نہیں ہے؟ آپ نے کہا 5,000 کا سوٹ چاہیے، والد نے 5,000 کا نوٹ نکال کے دے دیا۔ آپ نے کہا میں نے جوتے خریدنے 10,000 کے جوتے، والد نے پیسے نکال کے دے دیے۔ یہ آپ کی فرمائشیں اس وقت تک پوری ہوں گی جب سر کے اوپر والدین کا سایہ ہے، جب یہ ہستیاں دنیا سے چلی جائیں گی آپ کی کوئی بھی فرمائش پوری نہیں کرے گا، آپ منت سماجت کرو گے، آپ لوگوں کے دروازوں پہ جاؤ گے، آپ جا کے 10 کا سوال کرو گے، وہ ایک آپ کو عطا کر دے گا، پھر بھی آپ کی فرمائش پوری نہیں ہو سکے گی۔ لیکن والد کو اولاد کے ساتھ اتنی محبت ہوتی ہے، پورا دن خون پسینہ بہتا ہے، شام کے وقت جو پیسے ملتے ہیں بچہ اگر اسی کا مطالبہ کرے وہ خود اپنے جسم پہ خرچ نہیں کرتا، اگر وہ چاہتا تو جوس استعمال کر کے اپنے جسم کو ٹھنڈک پہنچا سکتا تھا، لیکن جب بچے کی فرمائش آتی ہے اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنی مشقتوں کو بھول جاتا ہے، وہ پیسے اٹھا کے بچے کو دے دیتا ہے۔ بلکہ ہم نے تو معاشرے کے اندر یہاں تک دیکھا والد شام کے وقت گھر کے اندر داخل ہوتا ہے پورا جسم تھکاوٹ سے چور چور ہوتا ہے، بیوی اپنے خاوند کو بتلاتی ہے آپ کا بیٹا بیمار ہے، جو ہی بیٹے کے بارے میں سنتا ہے بچہ چھوٹا ہے جوان ہے وہ اپنی تھکاوٹ کو بھول جاتا ہے، اپنی بیماری کو بھول جاتا ہے، اپنی بھوک کو بھی بھول جاتا ہے، اسی وقت بچے کو اٹھا کے وہ ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے، وہ بچے کو اٹھا کے کسی ڈسپنسری کے اندر لے جاتا ہے، وہ بچے کو اٹھا کے قریب کسی میڈیکل سٹور پہ لے کے جاتا ہے،
بچے کو بخار ہے، اسے دوائی دے دو۔ آخر یہ والد کیوں محبت کا معاملہ کرتا ہے؟ وہ والد اس لیے محبت کا معاملہ کرتا ہے، یہی میری زندگی کا سہارا، یہی میرے مستقبل کا سرمایہ ہے۔ اگر والدین اپنے بچوں سے اتنی محبت کا معاملہ کرتے ہیں تو پھر بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے قدموں میں گر پڑے، اپنے والدین کے ساتھ محبت کا معاملہ کرے۔ میرے اللہ نے آپ کی جو جنت ہے وہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے جنت کا جو دروازہ بنایا ہے وہ آپ کے ابو کو بنایا ہے۔ جس کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں رب راضی ہو جاتا ہے، جس سے ماں باپ ناراض ہوتے دو جہاں پوری کائنات کا رب ناراض ہو جاتا ہے۔ ماں باپ سے محبت کا معاملہ کیا کریں، ان کے ساتھ پیار کیا کریں، والدین کے ساتھ زیادہ وقت گزارا کریں۔ تو بات کہیں اور نکل گئی ہماری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسد کی آگ کے اندر جلتے ہوئے بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام جو کنویں کے اندر پہنچے، وقت گزرتا گیا، رات کا وقت شروع ہوا، حتیٰ کہ جب رات کا آخری پہر شروع ہوا، یوسف علیہ السلام اس کنویں کے اندر تنے تنہا تھے، بچے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کو ڈر لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے رات کے آخری پہر ایک دعا مانگی، اے اللہ میں بھی پریشان، باپ سے دور، اللہ اس وقت جتنے بھی لوگ پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور کر دے۔ یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے ان کی دعا کو صرف ان کے حق میں قبول نہیں کیا، اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ اب بھائی حسد کر کے گئے لیکن یوسف سب کی خیر خواہی چاہتے ہیں، سب کے ساتھ محبت کا معاملہ، ہمدردی چاہتے ہیں، اللہ نے ان کی دعا کو ایسے قبول فرمایا۔ آج کے دور میں جو مریض ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پوری رات کروٹیں بدلتے بدلتے رات گزار دیتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ آپ کو بھی ہسپتالوں کا ان اوقات میں چکر لگانا، مریضوں کو نیند نہیں آتی، لیکن جب رات کا آخری پہر شروع ہوتا ہے تو مریض کو کچھ دیر کے لیے سکون آ جاتا ہے، اسے تسلی ہو جاتی ہے کہ تو میں نے فلاں دوائی کھائی تھی مجھے سکون مل گیا، مجھے انجیکشن لگایا گیا سکون مل گیا۔ انجیکشن تو آپ کو دن کو بھی لگے سکون کیوں نہیں ملا؟ آپ نے دن کو بھی گولیاں استعمال کی سکون نہیں ملا۔ یہ جو رات کے آخری پہر غم زدہ لوگوں کو، یہ پریشان حال لوگوں کو، بیماروں کو جو تھوڑی دیر کے لیے سکون ملتا ہے، یہ اللہ یوسف علیہ السلام کی دعا کی بدولت سکون عطا فرماتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے اللہ نے کنویں سے نکالا۔ یوسف علیہ السلام جو کنویں سے باہر نکلے تو لوگوں نے انہیں مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے جو قیمت لگی وہ چند کھوٹے سکے قیمت لگی۔ اللہ نے یوسف کے حسن کے ذریعے بتلا دیا کہ میرے نزدیک حسن و جمال کی کوئی وقت اہمیت نہیں ہے، حسن و جمال کے اوپر مر مٹ کر اپنے رب کو کبھی ناراض نہ کرنا، دنیاوی فانی ٹھپوں کے اوپر مر مٹ کر اپنے پروردگار ذوالجلال کی نافرمانی نہ کرنا۔ اگر تم نے محبت کرنی ہے تو رب ذوالجلال کے ساتھ محبت کرو۔ میں نے نماز جمعہ کے موقع پہ رب ذوالجلال کے بارے میں بتلایا تھا کہ جنت کے اندر جنتیوں کو اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، وہ اللہ کے حسن و جمال کو دیکھیں گے، کئی سو سال تک اللہ کو یوں دیکھتے رہیں گے۔ آج کے دور کے اندر اگر انسان کسی حسن و جمال والے بندے کو یوں دیکھ لے، کہتے تو مجھے نظر لگانا چاہتے ہے، کس طریقے سے دیکھ رہا ہے؟ اور جنتی اللہ کو یوں دیکھیں گے۔ ہم یہی کہیں اللہ میں کسی کے حسن و جمال کے اوپر نہیں مرتا مٹتا جس کی وجہ سے تو ناراض ہو جائے، اللہ میں اپنے آپ کو بچاتا ہوں، اس بچانے کی وجہ سے اللہ تو مجھے جنت کے اندر اپنا دیدار عطا فرما دینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پھر زلیخا کے گھر کے اندر گئے، پھر جیل کے اندر گئے۔ اللہ نے ان یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکال کر مصر کا تخت عطا فرمایا۔ جب یوسف علیہ السلام مصر کے تخت کے اوپر بیٹھے، قحط سالی شروع ہوئی، تو یوسف علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا غلہ لینے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ دے دیا، اناج دے دیا۔ اس نوجوان نے یوسف علیہ السلام کے کان کے اندر کوئی بات کہی، آپ نے اور زیادہ غلہ اناج دے دیا۔ میرے اللہ نے فرمایا یوسف آپ نے اس نوجوان کو اتنا زیادہ غلہ کیوں دیا، تحفے تحائف سے کیوں نوازا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ میں نے اس کو پہلے وہ حصہ دیا جو اس کا حق بنتا تھا۔ اس نے غلہ وصول کرنے کے بعد میرے کان کے اندر کہا یوسف جب زلیخا کے گھر میں آپ کے اوپر تہمت لگی تو میں نے اس وقت آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ یوسف اس وقت میں چھوٹا بچہ تھا، آج جوان ہو کر مفلس بے حال ہو کر میں آپ کے دروازے پہ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی، جو میرے اختیار میں تھا میں نے اس کو وہ کچھ دے دیا۔ میرے اللہ نے فرمایا یوسف
جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی، آپ نے اسے وہ کچھ دیا جو آپ کے اختیار میں تھا، تو پھر میرے بندوں کو بتلا دو جو میری ربوبیت کی گواہی دے گا، جو میری الوہیت کی گواہی دے گا، لا الہ الا اللہ پڑھے گا، اسی کے اوپر اس کا خاتمہ ہوگا، میں ایمان والے بندے کو قیامت کے دن وہ کچھ عطا کروں گا جو میری شان کے مطابق ہوگا۔ اللہ جب صرف ایمان کی وجہ سے نوازیں گے، صرف ایمان کی وجہ سے عطا کریں گے، تو ایک وقت ایسا آئے گا شیطان کو بھی امید لگے گی آج مجھے بھی نجات عطا کر دی جائے گی۔ ایمان بہت بڑی دولت اور نعمت ہے، اس ایمان کو کبھی معمولی نہ سمجھنا، اس ایمان کو کبھی حقیر نہ سمجھنا۔ مجھے اگر کچھ بھی نہ ملے، آپ کو کچھ بھی نہ ملے، لیکن ایمان کی دولت ملی ہوئی ہے، اللہ نے سب سے بڑی دولت آپ کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ عباد الرحمن کی جو صفت بیان فرمائی تو وہ یہ ہے کہ عباد الرحمن اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ دنیا کماتے ہیں، دنیا کمانے کو معیوب نہیں سمجھتے، اور یہ دنیا، یہ مال، یہ پیسہ، یہ دولت ایمان کے لیے ڈھال بن جاتی ہے۔ میرے اللہ نے عباد الرحمن کی جب صفت بیان فرمائی تو فرمایا کہ نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ تنگی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، نہ بخل سے کام لیتے ہیں۔ اسراف کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ جہاں شریعت مطہرہ نے خرچ کرنے کی اجازت نہیں دی وہاں حد سے زیادہ کوئی بندہ خرچ کرتا ہے، جیسے لوگ سینما گھروں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، کوئی فلم ریلیز ہوتی ہے تو اس کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے جب فلم کا آغاز ہوتا ہے، فلم دکھائی جاتی ہے تو جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کے کاموں پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، شادیاں ہوتی ہیں تو تیسری مخلوق کو بلایا جاتا ہے، ناچنے گانے والی لڑکیوں کو بلا کر پیسہ ان کے اوپر لٹایا جاتا ہے۔ یہ بھی اس جگہ پہ پیسہ خرچ کرنا ہے جہاں پہ شریعت مطہرہ نے اجازت نہیں دی۔ اگر کوئی بندہ ان جگہوں پہ پیسہ خرچ کرتا ہے تو یہ اسراف ہے، بلکہ اسراف سے بڑھ کر تبذیر ہے، شریعت مطہرہ نے اسے تبذیر کا لفظ استعمال کیا۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرنے والے، مال لٹانے والے، مال کو ضائع کرنے والے، یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اب جو مال کو لٹا کر، مال کو ضائع کر کے شیطان کا بھائی بن گیا، کیا اس سے نیکی اور خیر کی توقع رکھی جا سکتی ہے؟ وہ پھر لوگوں کے لیے وبال جان بن جاتے، درد سر بن جاتا ہے۔ اور دوسری صورت اسراف کی یہ ہے، جہاں شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے وہاں وہ مال خرچ کرتے ہیں، لیکن حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اتنا خرچ کرتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ خود کنگال ہو جاتے ہیں، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ شریعت مطہرہ کی تعلیم یہ ہے کہ جب اللہ کے راستے، میرے راستے میں خرچ کرو، اعتدال کے ساتھ خرچ کرو۔ کئی مرتبہ لوگوں کو دیکھا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں سب کچھ خرچ کرنا چاہتا ہوں، شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اللہ نے تمہیں جتنا مال عطا فرمایا ہے وہ سارا اٹھا کے راستے کے اندر خرچ نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن کے اندر یہ سوال ہو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال اٹھا کے حضور کے قدموں کے پاس لا کے رکھ دیا، وہ ابو بکر صدیق تھے، اللہ نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا، اللہ نے اپنی رضا عطا فرمائی تھی، وہ حضور کے عاشق تھے، دیوانے تھے، پروانے تھے، مستانے تھے۔ اللہ نے یہ مقام صرف اور صرف اگر عطا کیا ہے اس پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر، انبیاء کرام کے بعد وہ صرف اور صرف امام الصحابہ ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا، جس نے گھر کا سارا مال اٹھا کے رب کے راستے کے اندر قربان کر دیا۔ عمر کی زندگی کو دیکھیں، عمر تو گھر کا آدھا مال اٹھا کے لائے تھے۔ عثمان کی زندگی کو دیکھیں، عثمان نے 1000 درہم لکھوا دیے، 1000 گھوڑے لکھوا دیے، اتنا لکھوا دیا، یوں نہیں کہا سارا مال دیتا ہوں۔ یہ اعزاز اگر کسی کو ملا ہے وہ صرف اور صرف صدیق اکبر کو ملا ہے، صدیق اکبر کے ساتھ تو محبت ہے، لیکن کوئی بندہ اس نیکی کے اندر صدیق کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتا۔ صدیق کو اللہ نے یہ اعزاز فرمایا، عطا فرمایا ہے۔ دما دم مست قلندر صدیق دا پہلا نمبر، دما دم مست قلندر صدیق دا پہلا نمبر۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا مال اٹھا کر حضور کو پیش کرنا تھا،
حضرت عمر گھر کا آدھا مال لے کے آئے تو عمر فرماتے ہیں بڑا خوش تھا، آج صدیق سے آگے نکل جاؤں گا۔ صدیق تو وہ ہے جس کو حضور نے ہاتھ پکڑ کے مصلی کے اوپر کھڑا کیا، اس صدیق سے کون آگے نکل سکتے جس کو حضور نے آگے کر دیا، جس نے حضور کی موجودگی میں تقریباً 17 نمازیں صحابہ کرام کو پڑھائی ہیں۔ حضرت عمر فرماتے بڑا خوش تھا کہ آج تو ابو بکر سے نیکیوں کے اندر آگے نکل جاؤں گا۔ عمر فرماتے تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس عاشق رسول کو دیکھا، اس قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو دیکھا، سر کے اوپر سامان اٹھایا ہوا تھا۔ سامان اٹھا کے جب حضور کے پاس پہنچے، سامان اتار کے زمین پہ رکھا، میرے پیغمبر نے فرمایا صدیق کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ یہ نہیں فرمایا کیا لے کر آئے ہو، یہ پوچھا کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ واہ صدیق، تیرے عشق رسول اور محبت رسول پہ میں اپنا تن من دھن قربان کر دوں۔ صدیق نے کہا یا رسول اللہ، آج اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے صرف نام کو چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے علاوہ گھر کے اندر کچھ نہیں ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کے مال کو دیکھتے، چہرے کو دیکھتے، جبرائیل آگے یا رسول اللہ صدیق نے مال خرچ کیا، اللہ کو اتنا پیار آ رہا ہے، اللہ نے ابو بکر کو سلام کا تحفہ بھیجا ہے۔ اس ادا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صدیق کو سلام کے تحفے بھیجے۔ یہ جو پورے گھر کا مال خرچ کیا، یہ اعزاز صرف اور صرف صدیق اکبر کو ملا ہے۔ میں نوجوانوں سے، سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں سے درخواست کروں گا، جو سوشل میڈیا کے اوپر حضرات صحابہ کرام کی گستاخی کریں، آپ انہیں صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہوئے جواب ضرور دیا کریں۔ آپ صحابہ کا دفاع کیا کریں، کم از کم ابو بکر صدیق کا دفاع تو ضرور کیا کریں۔ ہمارا روحانی سلسلہ یہ چلتے چلتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ جو آج صدیق کا دفاع کرے گا، اللہ اسے کیا عطا فرمائیں گے، ذرا توجہ سے سننا۔ میرے پیغمبر کے پاس ابو بکر صدیق موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تیرے دنیا سے جانے کے بعد تیری عزت کے اوپر حملے ہوں گے۔ ابو بکر اگر کوئی تجھے دیکھے بغیر تیری عزت کا دفاع کرے، بتا تجھے اسے کیا دے گا؟ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنی نیکیوں کا چوتھائی حصہ اس بندے کو عطا کروں گا جو مجھے دیکھے بغیر میری عزت کا دفاع کرے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صدیق نے کہا تو جبرائیل فوراً آ گئے۔ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں اس گفتگو کو لکھ لیا جائے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں میں اس تحریر کو اپنے خزانوں کے اندر رکھوں گا، اور جب محشر کا میدان ہوگا یہ پوری تحریر پڑھ کر انسانیت کو سنائی جائے گی، اور جس نے صدیق کی عزت کا دفاع کیا ہوگا اللہ صدیق کی چوتھائی نیکیاں اسے عطا فرمائیں گے۔ میں تو ابو بکر کی خدمت کے اندر قیامت کے دن یہی عرض کروں گا، ابو بکر آپ ہمارے سلسلے کے سرخیل بھی تھے، آپ امام الصحابہ بھی تھے، چوتھائی نیکیاں نہیں چاہیے، آپ کی جو ایک نیکی ہے اس نیکی کا کوئی ارب خرب ہا حصہ صرف وہ عطا فرما دے، اس ایک ذرے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ابو بکر صدیق کی جو نیکیاں تھی اللہ نے بہت نیکیاں عطا فرمائی تھی، شمار کیا نہیں جا سکتا۔ میرے پیغمبر کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہو سکتی ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ عائشہ پریشان ہو گئی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا عائشہ حمیرہ کیوں پریشان ہوتی ہے؟ میرے پیغمبر عائشہ کو کبھی عائشہ سے پکارتے تھے، کبھی حمیرہ سے پکارتے تھے، کبھی یوں فرماتے یا عائش، اور کبھی فرماتے اے ننھی منی سی عائشہ۔ یہ حضور محبت کے ساتھ عائشہ کو پکارتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کیوں پریشان ہو گئی؟ یا رسول اللہ میرا خیال یہ تھا میرے والد کا نام لیں گے، آپ نے تو عمر کا نام لیا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا عائشہ تیرے والد ابو بکر نے غار ثور کے اندر میرے ساتھ جو ایک رات گزاری تھی، عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ، اور ابو بکر کی ایک رات کی نیکیاں عمر کی پوری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ۔ اس ابو بکر کی نیکیوں کا کیا حال ہوگا، کتنی نیکیاں ہوں گی۔ بلکہ علماء کرام نے لکھا ابو بکر وہ صحابی ہے جب ابو بکر قیامت کے دن سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ابو بکر کو دیکھ کر اللہ کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا، ابو بکر کو دیکھ کر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے ابو بکر جا، میں نے تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں۔
تو صدیق نے پورا مال خرچ کیا، لیکن آج کے دور کے اندر کسی کو پورا مال خرچ کرنے کی شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ سعد بن ابی وقاص تھے یا سعد بن ابی عبادہ تھے، ان کا آخری وقت تھا، بیمار تھے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے گھر کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ آپ نے اپنی موجودگی کے اندر منع فرمایا سارا مال خرچ نہیں کرنا۔ یا رسول اللہ آدھا مال خرچ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ایک تہائی مال؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں ایک تہائی مال خرچ کر سکتے ہو، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، اور ایک تہائی مال بھی بہت زیادہ ہے۔ یہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ صحابہ کے اندر ہیں، اللہ نے انہیں اعزازات عطا فرمائے۔ غزوہ احد کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ ساتھ میں تیر اٹھا کے دوں گا، آپ نے تیر مارنے ہیں۔ حضور تیر اٹھا کے دے رہے تھے، یہ تیر برسا رہے تھے۔ حضور فرماتے اس کا نشانہ لو، اس کا لو، اسے تیر مارو۔ حضور تیر دے رہے تھے اور یہ آگے برسا رہے تھے، حتیٰ کہ حضور نے ایک تیر اٹھا کے سعد کو دیا، سعد یہ تیر اس کو مارو۔ حضرت سعد فرماتے ہیں جب میں نے تیر کو ہاتھ میں پکڑا، اس کی آگے کی نوک کی طرف دیکھا، آگے کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی، آگے کا پھل ٹوٹا ہوا تھا۔ تو میں سوچنے لگا کہ یہ تیر کیا اثر دکھائے گا۔ میں نے اس تیر کو تیر کمان میں رکھا، واپس کرنا ادب کے خلاف سمجھا کہ یہ بے ادبی ہو جائے گی۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے میں نے تیر کمان کے اندر تیر رکھ کر دشمن کی طرف چلایا، اس کی پیشانی کے درمیان لگا، بندہ زمین پہ گرا، واصل جہنم ہو گیا۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے میں نے مڑ کر حضور کے وضحا والے چہرے کی طرف دیکھا، حضور مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے، میں بھی مسکرا پڑا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد میں نے تیر وہ دیا جس کی آگے کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی، پھل ٹوٹا ہوا تھا۔ ایک تو آپ کا تیر نشانے پہ لگا، اثر بھی دکھایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ استعمال فرمایا، میں اس جملے پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، ساتھ تیرے اوپر میری ماں آمینہ قربان ہو جائے، والد عبداللہ قربان ہو جائے۔ میں اور آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے قدموں کی خاک کے ذرات پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، لیکن سعد اتنا خوش نصیب ہے، یہ حضور کے رشتے میں ماموں بھی لگتے ہیں، حضور کے صحابی بھی ہیں، حضور کے ماموں بھی ہیں، عشرہ مبشرہ کے اندر بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے فرمایا تھا تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان۔ یہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے اور وضو کے اندر پانی کا استعمال زیادہ کر رہے تھے۔ اسراف کی بات چل رہی تھی نا، اسراف کی دو صورتیں ہیں، دوسری ایک صورت یہ بھی ہے کہ پانی کے اندر انسان اسراف نہ کرے، پانی کا استعمال زیادہ نہ کرے جس کی وجہ سے نام اعمال میں گناہ لکھ دیا جائے۔ تو سعد بن ابی وقاص پانی وضو کر رہے تھے اور پانی کا استعمال زیادہ کر رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سعد یہ کیا فضول خرچی ہے، یہ کیا فضول خرچی ہے؟ سعد بن ابی وقاص نے کہا یا رسول اللہ کیا وضو کے اندر پانی استعمال کرتے فضول خرچی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد ہاں یہ بھی فضول خرچی ہے، پانی جتنا آپ کو ضرورت ہے اتنا پانی استعمال کریں۔ اور یہی وجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس نے وضو کے اندر ایک مرتبہ اپنے عضو کو دھویا تو اس کا وضو مکمل ہو گیا، جس نے 2 مرتبہ اپنے عضو کو دھویا تو یہ نور علی نور ہے، اور جس نے وضو کے اندر 3 مرتبہ اپنے عضو کو دھویا اس نے کامل سنت کے اوپر عمل کر لیا، اور جس نے 4 مرتبہ اپنے عضو کو دھویا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے ظلم کیا، اس نے برا کیا۔ جو اپنے وضو کے دوران عضو کو 4 مرتبہ دھوتا ہے تو یہ پانی کا اسراف کرنے والا بن جاتا ہے، اس لیے پانی کے اسراف سے بچا کریں۔ جو پانی کے اسراف سے اپنے آپ کو بچائے گا اللہ کبھی بھی پانی کی نعمت سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ ورنہ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان پانی کے اسراف کے مرض کے اندر مبتلا ہوتا ہے، ایسے مواقع آ جاتے ہیں انسان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن پانی نہیں ملتا، حتیٰ کہ گھر کے اندر پانی ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ نظام موجود ہوتا ہے لیکن لائٹ اس وقت موجود نہیں ہوتی، غسل کرنا ہوتا ہے۔ یہ کئی مرتبہ جو پریشانی آتی ہے اللہ جانتے کہ پریشانی کیوں آئی، لیکن ایک وجہ پانی کے حوالے سے پریشانی کی وہ وضو کے اندر پانی کا اسراف کرنا۔ جو وضو کے اندر پانی کا اسراف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس تنگی کے اندر اسے مبتلا فرما دیتے ہیں۔
تو سارا مال خرچ کرنا اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، اور جب بھی مال خرچ کریں تو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر مال خرچ کیا کریں۔ کسی مدرسے کو دینا ہے، مسجد کو دینا ہے، غریبوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے، رب کی رضا کے ساتھ جو مال خرچ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس عمل کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ خرچ کرنے کے اندر مہمان نوازی بھی آتی ہے، اپنے رشتہ داروں کا اکرام کرنا، دوستوں کا اکرام کرنا، مہمان نوازی کرنا، اس کی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے۔ بلکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اس بندے کو چاہیے کہ وہ مہمانوں کا اکرام کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی مہمان نواز تھے، اسی طرح انبیاء کرام بھی مہمان نواز تھے۔ جو آج مہمان نوازی کرتے ہوئے اپنا مال پیسہ خرچ کرے گا اللہ اسے کبھی غربت کے اندر مبتلا نہیں فرمائیں گے۔ جو مہمان نوازی کرتا ہے اللہ اسے بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جسے محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن محدثین پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ فضائل کے اندر اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کی۔ علی کون ہے؟ حضور کے داماد، حضور کے تربیت یافتہ، حضور کے صحابی، حضور کے چچا زاد بھائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے داماد کی دعوت کی۔ جب داماد اپنے سسر کے پاس پہنچے تو سسر نے ان کے لیے کوئی بکرے کی گوشت کا انتظام نہیں کیا ہوا تھا، کوئی بٹیرے کا انتظام نہیں کیا ہوا تھا۔ سسر نے، چونکہ میں آپ جان گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ عنہ، میں سسر اور داماد کا پھر آج کے معاشرے پہ غور کرنا۔ سسر نے اپنے داماد کو دعوت پہ بلایا، جب دسترخوان بچھایا تو دسترخوان کے اوپر صرف دو چیزیں رکھی، زعفران رکھا نہیں، خشک گوشت رکھا نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عجوا کھجور رکھی اور آب زمزم پانی رکھا۔ کتنی چیزیں رکھی؟ ہمارے ایک حاجی صاحب الحمدللہ آج ہی تشریف لائے، آج ہی الحمدللہ حرم سے واپس پہنچے ہیں، عمرہ کر کے آئے ہیں، الحمدللہ تازہ تازہ تشریف لائے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجوریں رکھی اور آب زمزم پانی رکھا۔ آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کھجوریں کھاؤ، پانی پیو۔ علی نے کھجوریں کھائی، پانی استعمال کیا، تو حضور نے آخر کے اندر فرمایا یہ محمد کی طرف سے تمہاری دعوت ہے۔ کتنی چیزیں کی؟ دو، کھجور اور پانی، کھجور اور پانی۔ اس کے علاوہ تیسری چیز نبی علیہ السلام کے دسترخوان پہ نہیں تھی۔ اگر آج کے دور کا داماد ہوتا تو اس نے سسر کے سامنے تو بولنا نہیں تھا، لیکن بیوی کی کلاس لینی تھی، اس کا پارا ہائی ہو جانا تھا، اور بیوی کو جا کے جو اس نے سنانا تھا کہ مجھے گھر پہ بلایا، مجھے کہا کہ دعوت ہے، میں سوچ کے گیا تھا کوئی بکرے کا گوشت ہوگا، کوئی مرغابی ہوگی، تو ہرن کا گوشت ہوگا، تو فلاں ہوگا، وہاں تو کھجور اور پانی کے اوپر ٹرخا دیا۔ اچھا، میں یہاں پہ ساتھی درخواست اور کروں گا، جب ساتھی عمرہ کر کے آتے ہیں، لوگ ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے گلاسوں میں آب زمزم دیتے ہیں اور ساتھ ایک دو کھجوریں رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں بڑا کنجوس ہے، اس سے کوئی پیٹ بھرتا ہے۔ اب جب کوئی بندہ عمرہ حج کر کے آتے ہیں صرف 5 لیٹر پانی لا سکتا ہے، اور 5 لیٹر کے اندر کیسے لوگوں کے اندر تقسیم کرے؟ اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ مجھے تبرک بھی دینا ہے اور خالص آب زمزم دینا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر کئی ہزار لیٹر پانی ہے اور اس پانی کے اندر صرف ایک قطرہ آب زمزم کا ڈال دیا جائے تو پورے پانی کے اندر آب زمزم کی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ جب کبھی آب زمزم ملے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ میں تو نہیں جا سکا، ہزاروں میل دور میرے لیے وہاں سے یہاں تک آپ نے پانی کا انتظام کیا، اللہ آپ نے اس کے دل کے اندر ڈالا کہ اس کو پانی پلانے، اس کو پانی ملانا ہے، پانی پلانا ہے، اللہ تیرا کرم ہوا، تو نے مجھے اپنے علاقے کے اندر چند قدم کے فاصلے پر آب زمزم کی نعمت عطا فرمائی۔ اور جب بھی آب زمزم پانی استعمال کیا کریں اس نیت کے ساتھ استعمال کریں کہ میں حضور کا جھوٹا پی رہا ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے، آب زمزم کنویں کی منڈیر پہ بیٹھ کر آپ علیہ السلام نے ڈول کو کنویں کے اندر ڈالا، حضور نے خود پانی کھینچا، پانی کھینچنے کے بعد حضور نے اس ڈول کے ساتھ لب لگا کر پانی نوش فرمایا، ڈول کے اندر کافی پانی بچ گیا۔ ادھر صحابہ منتظر ہیں کہ بچا ہوا پانی ہمیں مل جائے، یہ تبرک، یہ برکت ہمیں نصیب ہو جائے۔ حضور نے کسی صحابی کو نہیں دیا،
وہ بچا ہوا پانی دوبارہ کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ ہمیں دے دیتے، آپ کا جھوٹا نصیب ہو جاتا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تمہیں تو میری برکتیں ملتی ہی رہتی ہے، میرے دنیا سے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ میری نبوت قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ زمزم بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ جب تک میری امت آب زمزم استعمال کرتی رہے گی، نبی کا جھوٹا نصیب ہوتا رہے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی چیزیں پیش کی؟ دو چیزیں پیش کی، نمبر ایک کھجور، نمبر دو پانی پیش کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کیا تمہیں دعوت کے فضائل نہ بتا دوں؟ ہمارے ہاں تو فضائل پہلے بتائے جاتے ہیں، دعوت بعد میں دی جاتی ہے، یہ دعوت بعد میں نکالی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی جب کوئی بندہ ایک بندے کی دعوت کرتا ہے، اللہ اسے آدم علیہ السلام کی دعوت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو دو کی دعوت کرتا ہے، اللہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی دعوت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو تین کی دعوت کرتا ہے، اللہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل کی دعوت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو چار کی دعوت کرتا ہے، اللہ تورات، زبور، انجیل، قرآن، ان چار آسمانی کتابوں کی تلاوت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو پانچ کی دعوت کرتا ہے، اس کا ثواب یوں سمجھو کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اس دن سے لے کر قیامت تک ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے، 5 نمازوں کے اوپر جو ثواب ملے گا، اللہ 5 بندوں کی دعوت کرنے والے کو وہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ علی جو 6 بندوں کی دعوت کرتا ہے تو 6 بندوں کی دعوت کرنے والے کو 2 غلام آزاد کرنے کا، 6 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو 7 کی دعوت کرتا ہے، لہا سبعۃ ابواب، اللہ جہنم کے 7 دروازے بند فرما دیتے ہیں۔ علی جو 8 بندوں کی دعوت کرتا ہے، اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ علی جو 9 بندوں کی دعوت کرتا ہے، اس کا ثواب یوں سمجھو جب سے یہ دنیا بنی ہے اس دن سے لے کر قیامت تک ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، صدقات خیرات کے اہتمام کرے، ان اعمال پر بندے کو جو اجر ملے گا، 9 بندوں کی دعوت کرنے والے کو اللہ وہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اور آخری کے اندر میرے پیغمبر نے فرمایا علی جو 10 بندوں کی دعوت کرتا ہے، اس کا ثواب یوں سمجھو جب سے یہ دنیا بنی ہے اس دن سے لے کر قیامت تک ایک بندہ گناہ کرے، پوری زندگی رب کی نافرمانی کرے، اس بندے کی پوری زندگی کے جو گناہ ہوں گے، اللہ 10 بندوں کی دعوت کرنے والے کو ان گناہوں کے برابر نیکیاں عطا فرما دیں گے۔ دعوت آپ حضرات گھروں کے اندر کرتے رہتے ہیں، کبھی بہنوں کی دعوت کر دی، بھائیوں کی دعوت کر دی، رشتہ داروں کی دعوت کر دی، کبھی سسرال والوں کی دعوت کر دی، تو کبھی اپنے دوستوں کی دعوت کر دی۔ جب کبھی دعوت کریں تو اس حدیث کو سامنے رکھا کریں، نیت یہ رکھیں کہ یہ مہمان بن کے آئے ہیں، کوئی قریبی ہے، دور کا ہے، رشتہ دار ہے، جب مہمان سمجھیں گے اللہ کی رحمت بن کے آیا ہے، اللہ تعالیٰ جہاں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے اس کی برکات بھی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو بندے کو مہمان نواز ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ تو کل کی افطاری آپ کے اوپر نہ ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔